حامد ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتا ہے جس قوم کے امام مظلوم ہوں؟ اس قوم کو اللہ کیسے خوشی دے سکتا ہے جس قوم کے رہبر گھروں میں رو رہے ہوں؟ اس قوم کو اللہ کیسے اچھے دن دکھا سکتا ہے جس قوم کے علماء کو قوم نے اتنے برے دن دکھائے کہ وہ مصلی چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستوں، حقیقت کروں گا بیاں دوستوں، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستوں، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستوں۔ جس زمین پر اماموں کی توہین ہو، جس زمین پر اماموں کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستوں، گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستوں۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے امام کو اپنی جگہ سے ہٹنا پڑتا ہے، امام صاحب کو امامت سے ہٹنا پڑتا ہے، جگہ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے کہ ایک مسجد میں ایک امام صاحب کو کمیٹی نے ہٹا دیا، تو جس وقت امام صاحب اپنا سامان لے کر مسجد سے ہٹنے لگے، اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ جو ان کے خاص لوگ تھے، جو ان کے ہمدرد لوگ تھے، جو ان کے چاہنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا امام صاحب روئیے مت، امام صاحب روئیے مت، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھی جگہ اور اس سے اچھی تنخواہ پر رکھوا دے گا، آپ روئیے مت۔ تو امام صاحب کہنے لگے میں اس بات پہ نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے مسجد سے ہٹا دیا گیا ہے، بلکہ میں اس چیز سے رو رہا ہوں کہ کیا ایشو بنا کر مجھے ہٹایا گیا ہے اور کن لوگوں نے ہٹوایا ہے۔ مجھے ہٹانے کی وجہ یہ تھی میں وقت کا پابند نہیں ہوں، مجھے ہٹانے کی وجہ یہ تھی کہ میں وقت کا پابند نہیں ہوں، اور مجھے جن لوگوں نے ہٹوایا ہے خدا کی قسم پورے سال میں ایک بھی دن فجر کی نماز پڑھنے نہیں آتے، ان لوگوں نے مجھے ہٹوایا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو میرے محترم دوستوں، امام سے آگے مت بڑھیے، امام کی خدمت کیجئے، امام کی دعائیں لیجئے، امام کی بددعا سے بچیے۔ خدا کی قسم اگر امام نے آپ کے حق میں یہ بددعا کر دی تو خدا کی قسم آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ امام طبری کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے نماز سیکھا ہو، وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سعد بن وقاص تم پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، جبکہ تمام صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، لیکن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سعد تمہارے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، تمہارے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کا معجزہ سنایا، جن جنت کی بشارت دی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر لگا دیا امامت کے لیے۔ تو اس وقت کوفہ سے ایک خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ حضرت سعد بن وقاص صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ کیسے کیسے مقتدی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ چھوڑا۔ تو اس خط کے اندر لکھا ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو پڑھا
اور فوراً ایکشن لیتے ہوئے 2 صحابہ کو کوفہ بھیجا اور کہا کہ جا کے کوفہ کے حالات کا جائزہ لو کہ وہاں کی حالات کیا ہے۔ اس صحابی کا نام محمد ابن مسلمہ اور عبداللہ ابن ارقم کو بھیجا کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے۔ یہ دونوں حضرات کوفہ کے اندر آئے اور سب لوگوں سے معلوم کیا تو لوگ کہنے لگے ہم نے تو یہ شکایت نہیں کی ہے، ہم نے تو یہ شکایت نہیں کی ہے اور نہ ہی سنی ہے اور نہ ہی کوئی خط ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھیجا گیا ہے۔ وہ دونوں صحابی سوچنے لگے، بات کوفہ سے مدینہ تک پہنچ گئی، لیکن کوفہ کے اندر اس کا پتہ بھی نہیں آخر بات کیا ہے۔ لیکن آخرکار ایک آدمی سے بات ہوئی، اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ میں نے ہی یہ خط لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا ہے۔ اس کے اندر یہ بات لکھا ہے کہ حضرت سعد بن وقاص صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی اور دل کو درد پہنچا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے باری تعالیٰ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس شخص کے، اس آدمی کی عمر کو طویل کر دے، اس شخص کے عمر کو لمبی کر دے۔ اور پھر کہا اے اللہ اس کو اس کی تہمت کی سزا دنیا ہی میں دے دے، اے اللہ اس کو اس کی تہمت کی سزا دنیا ہی میں دے دے، اس آدمی نے مجھ پر جو تہمت لگائی ہے اس کی سزا تو دنیا میں عطا کر دے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی۔ دوستوں، دیکھنے والوں نے دیکھا اور لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے، وہ شخص یعنی جس نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ تہمت لگائی تھی، اس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی گھسٹ گھسٹ کے گزر گئی اور اس کو دنیا میں اللہ کا عذاب پکڑ لیا، اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اس کو پکڑ لیا۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اللہ کے واسطے کسی بھی امام کا دل نہ دکھائیں، کسی بھی امام کو تکلیف نہ دیں اور کسی بھی امام کو بھلا برا نہ کہیں۔ ناظرین، ایک عالم دین کا ایک درد بھرا واقعہ سناؤں گا جس کو سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائے گی۔ ایک ہوٹل میں ایک عالم دین گیا، وہاں ایک عالم دین ہوٹل کا مینیجر بنا ہوا تھا۔ باتوں باتوں میں اس عالم دین سے، اس مولانا سے بات ہونے لگی کہ مولانا صاحب اس لائن میں آپ کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ شروع میں جب فارغ ہو کر میں آیا تو میرے جذبات ایسے تھے، میں پورے گاؤں کو نمازی بنا دوں گا، پورے گاؤں کو زکوٰۃ دینے والا بنا دوں گا، اور جتنا میں نے سیکھا ہے امانت داری کے ساتھ پوری امت تک پہنچاؤں گا۔ لیکن جب میں امامت کے مصلی پہ چڑھا، امامت کے میدان میں اترا تو خلوص اخلاص کے ساتھ اسلام کو پیش کرنا شروع کیا، صحیح دین لوگوں کے سامنے لانا چاہا۔ لیکن اس وقت میرے دل کو ایسا دھکا لگا کہ جب کچھ چیزیں جو اسلام سے صحیح طور پہ ثابت تھی لیکن مجھے کہا گیا کہ یہ بیان آپ نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرا دھکا اس وقت لگا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ کے معاملات تجارت وغیرہ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ پھر تیسرا یہ کہا گیا کہ آپ اکثر وقت مسجد ہی میں رہیں گے، آپ کو یہی رہنا ہوگا، 24 گھنٹہ مسجد کے چہار دیواری اور اسی کے ارد گرد رہنا ہوگا، آپ باہر کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس عالم صاحب آنکھیں نم تھی اور مجھے واقعہ سنا رہے تھے۔ اس کے بعد میں مجبور ہوا اور اتنا مجبور ہوا کہ میں اللہ سے دعا کی اور کہا اللہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے دین کے لیے کیا کچھ کرنا چاہا تھا، لیکن یہ قوم ہے جو مجھے جکڑ کر رکھنا چاہتی ہے اور میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر میں وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور اس دن سے قسم کھا لیا میں کبھی بھی امامت نہیں کروں گا، چاہے مجھے ہوٹل پہ برتن صاف کرنا پڑے۔ میں شروع میں کیا بھی اور اللہ نے آج مجھے مینیجر بنایا،
اور آج 18 سے 20 ہزار تنخواہ ہے۔ دوستوں، یہ میں نے ایک امام کا واقعہ کو سنایا، ایسے کئی مظلوم ہیں، امام ہیں، یعنی مظلوم کا جملہ میں بول رہا ہوں تو مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ مظلوم امام ہیں جو دین کے رہبر ہیں، جو مقتدی انہیں امام کہتے ہیں، جو شریعت کی صحیح ترجمانی کرتا ہے، اس امام کو لوگ رہبر ماننے کے بجائے غلام بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اتنے حالات خراب کر دیے کہ دین اسلام، اتنے حالات خراب کر دیے کہ دین اسلام کو جو امام صحیح انداز میں بیان کر سکتا تھا اس کو چند چیزوں میں محدود کر دیا گیا۔ آپ یہ نہیں بول سکتے، آپ وہ نہیں بول سکتے، آپ اتنا ہی بولیں گے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بعض مسجدوں میں امام کو بیان کرنے سے روک دیا گیا ہے اور عام لوگوں کو بیان کی کرسی پہ بیٹھا دیا گیا ہے۔ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جس قوم کے امام مظلوم ہوں؟ اس قوم کو اللہ کیسے خوشی دے سکتا ہے جس قوم کے رہبر گھروں میں رو رہے ہوں؟ اس قوم کو اللہ کیسے اچھے دن دکھا سکتا ہے جس قوم کے علماء کو قوم نے اتنے برے دن دکھائے، اتنے برے دن دکھائے کہ وہ مسجد کے مصلے چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس لیے میں پوری امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جہاں تنزلی کی اور بربادی کی امت کے بہت سے اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے ایک سبب امام کی تحقیر اور تذلیل ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ کی مدد نہیں اتر رہی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جہاں میں امامت کرتا ہوں الحمدللہ ایسے مسائل نہیں ہیں، بڑے رحم دل لوگ ہیں اور حالات میں مدد کرنے والے لوگ ہیں، مدد کرنے والے لوگ ملے ہیں، ہر اعتبار سے دیکھ بھال کرنے والے لوگ ملے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اسی طرح میں تمام امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے امام کو خوش رکھیے، اپنے امام کو امام تب امام مانتے ہیں، تب صحیح معنوں میں امام مانیے، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے گھروں میں اترے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔